بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل سے ضمانت پر رہائی کے بعد پہلی رات سی ایم ہاؤس پشاور میں گزاری۔ سابق خاتون اول کو پورے پروٹوکول کے ساتھ سی ایم ہاؤس پشاور پہنچایا گیا۔ سیکیورٹی پر معمور تھا۔ اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد بشرا بی بی کچھ دیر بنی گالہ رکیں۔ ذرائع کا کہنا ہے بشرا بی بی کو بنی گالہ سے زمان پاک لاہور جانا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پشاور جانے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کو کچھ ہدایات دیں۔ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ کو ہدایت سے آگاہ کریں گی، جس کے مطابق پارٹی آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی۔ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں قیام کریں گی۔ آج شوکت خانم اسپتال پشاور میں طبی معائنہ ہوگا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ضمانت منظور کی تھی۔ 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے خود جیل جا کر گرفتاری دی۔ ہائی کورٹ نے سزا معطل کی تو انہیں توشہ خانہ 2 کیس میں گرفتار کیا گیا۔ بشرا بی بی مجموعی طور پر 9 ماہ اڈیالہ جیل میں رہیں۔ معاشی دباؤ سے نکلنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ سے تقریباً $1 ارب کی مالی معاونت درکار ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کو رقم فراہم کرنے کی باضابطہ درخواست کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ کہا زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے سے تجارتی اور کریڈٹ ریٹنگ بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کو مستحکم رکھنے کے لیے درآمدات پر پابندی لگانے جیسے اقدامات کیے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر اگلے سال مارچ کے آخر تک $13 بلین تک پہنچ جائیں گے۔ پانڈا بانڈ چین کی بڑی منڈیوں میں رسائی حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان تجارتی قرضوں کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کے بینکوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے گزشتہ ماہ پاکستان کے لیے $7 ارب کے قرض کی منظوری دی ہے۔ آئی ایم ایف نے مزید فنڈ کو RST کے تحت فائننسنگ کے ذریعے مشروط کیا۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 7% پر آ گئی۔ مؤثر ٹیکس اور محصولات نظام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی FBR اصلاحات کی پیش رفت سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا FBR میں ٹیکس دہندگان کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کیا جائے۔ متعلقہ افسران تمام FBR اصلاحات کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 88,000 کی سطح عبور۔ 100 انڈیکس میں 1,751 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 88,945 پوائنٹس پر بند۔ کاروبار کے دوران انڈیکس نے 89,000 کی سطح بھی عبور کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس آج ہوگا۔ چیف جسٹس ملازمت کی آخری روز صرف چیمبر ورک کریں گے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے اشاعیہ دیا۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل سمیت سپریم کورٹ کے دیگر ججوں کی شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بھی الوداعی عشائیے میں شریک ہوئے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نہیں پہنچے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے رجسٹرار آفس کو آئینی بینچ سے متعلق پالیسی دے دی۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت ریمارکس دیے۔ جن مقدمات میں کوئی قانونی چیلنج ہو ان کی الگ کیٹیگری بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آئین کی تشریح کی ضرورت والے مقدمات ساتھ ساتھ منتقل کرتے رہیں گے۔ آئینی بینچوں کو مقدمات کی منتقلی کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد میں شفا سے متعلق مقدمہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا گیا۔ بی بی کا اب کوئی پولیٹیکل رول ہوگا پارٹی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی پولیٹیکل کیونکہ رول ان کا یہاں سے نکلنا سیدھا چیف منسٹر KP وہاں جا کے ملاقات ہونی سب کچھ، وہ بالکل ان کا رول گھریلو ہی رہے گا۔ وہ صرف KP اسی لیے آئی ہیں کہ آج رات پھر کوئی شب خون نہ مارا جائے۔ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں، سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ کہا بشرا بی بی اس لیے KP گئیں کہ رات کو پھر کوئی جھوٹا مقدمہ نہ بنا دیا جائے۔ بشرا بی بی کی رہائی یقینی تھی، مقدمات ہی جعلی تھے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہوئی، بشرا بی بی کی رہائی میرٹ پر ہوئی۔
ایسا ممکن ہوتا تو وہ 9 ماہ جیل میں نہ رہتی. بانی کی رہائی بھی میرٹ پر ہوگی لیکن کوئی ڈیل نہیں ہوگی. وکلاء سے ملاقات میں سابق وزیر اعظم کا بشرا بی بی کی رہائی پر اطمینان کا اظہار. وکیل فیصل چودھری نے بتایا بانی چاہتے ہیں عوامی جذبات کے مطابق سیاست کی جائے. پارٹی رہنما کارکنان کے سامنے سے قیادت کریں. آئینی ترمیم کر کے ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم. ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کرنے کی ہدایت. توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت 29 اکتوبر کو ہوگی. بیگم صاحب رہا ہوگی جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہو جائیں گی. گاڑیاں اندر گئی ان کو ریسیو کرنے کے لیے. اگر یہ کسی کو پتا نہیں تھا یہ ہونا ہے تو پھر بنی گالا میں پینٹ اور روغن کیوں ہو رہا تھا؟ ڈیل نہیں تھی تو بنی گالا میں رنگ و روغن کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی باہر آئیں گی اور وہ باہر آ گئیں. سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام دا رپورٹرز میں گفتگو. بولے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو سیاست میں لایا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سامنے نہیں آئیں گی, پیچھے سے سیاست کریں گی. پی ٹی آئی قیادت چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جیل میں رہیں. اب میں زور لگاؤں گا کہ بانی کی بہنیں جیل سے باہر آئے کیونکہ وہ بھائی سے مخلص ہیں. بانی پی ٹی آئی آج بھی ملاقات کے لیے بلائیں گے تو میں جاؤں گا. دن کے اجالے میں جاؤں گا. پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی ہے بانی باہر نہ نکلے کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں. امریکی سینیٹرز فلسطین پر بات نہیں کرتے, پی ٹی آئی کے لیے خط لکھتے ہیں. یہ ایک کھیل ہے, اس سے قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے ججز نامزد کرے گا. 26ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی وضاحت. کہا نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ اور جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا. آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر جج ممبر ہوگا. جوڈیشل کمیشن کا کوئی فیصلہ اسامی یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا. ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل صوبائی اسمبلی کی قرارداد سے منسوب ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے قرارداد پارلیمنٹ اکثریت سے منظور کرے گی. آئینی بینچز کی تشکیل سے پہلے ہائی کورٹس کا دائرہ اختیار تبدیل نہیں ہوگا. شہر قائد میں شہری 4 روز سے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. پانی بجلی کی عدم فراہمی پر پی آئی بی کالونی کے مکینوں کا رات گئے یونیورسٹی روڈ پر احتجاج. دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند رہے. اطراف کی شاہراہوں پر بھی بدترین ٹریفک جام رہا. ریڈ لائن منصوبے کے کام کے دوران پرانی سبزی یونیورسٹی روڈ کے قریب واٹر کارپوریشن کی مین لائن میں لیکیجز کے باعث پانی کا رساؤ. سڑک پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی سست. اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. اماراتی فنکاروں کی پرفارمنس کے ساتھ روایتی کھانے بھی سجے. یو اے ای کونسل جنرل بھی پہنچے. کونسل جنرل خصوصی طور پر اپنا باز بھی ساتھ لائے اور حاضرین کو تصویریں کھنچوانے کی دعوت دی. امریکی گروپ نے تھیٹر پلے پیش کیا. آج فلسطینی گروپ تھیٹر NRIM پیش کرے گا.